الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے جو یہودی تھے نا، ان کے احوال، ان کی سازشیں وہ بیان کر رہا ہے۔ اسی آیت کے پیچھے والی جو آیت جو کل ہم نے پڑھی تھی نا، اس میں یہودیوں نے ایک یہ سازش تیار کی کہ تقریباً 12 ان کے جو علماء تھے آپس میں مشورہ یہ کیا کہ ہم اس طرح کریں گے، صبح نہ ہم سارے اسلام قبول کر لیں گے، اعلان کر دیں گے، اور رات کو اچانک سب جو ہے نا پھر اسلام سے پھر جائیں گے اور یہ شور ڈال دیں گے کہ ہم نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن اپنی کتابوں میں جب ہم تحقیق ہم نے کی تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ وہ نبی نہیں ہے۔ تو ایسے کرنے سے نا یہ جو مسلمان ہیں ان کے ایمان جو ہے نا متزلزل ہو جائیں گے، ان میں بعض جو ہے نا اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ اب یہ جو انہوں نے سازش تیار کی تو اللہ کریم نے مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آگاہ فرما دیا، تو یہ بھی ان کی سازش ناکام ہو گئی۔ اگلے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا مَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، فرمایا مزید آپس میں کہا کہ صرف اسی کا یقین کرو جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہے۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، اے حبیب تم فرما دو کہ ہدایت تو صرف اللہ کی ہدایت ہے۔ أَن يُؤْتَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ او یحاجوکم عند ربکم، اور یہ سازشی آپس میں کہتے ہیں کہ اس کا بھی یقین نہ کرو کہ کسی اور کو بھی ویسا مل سکتا ہے جو تمہیں دیا گیا، یا کوئی تمہارے رب کے پاس تمہارے اوپر غالب آ سکتا ہے۔ قل ان الفضل بید اللہ یؤتی من یشاء، اے حبیب تم فرما دو کہ فضل تو یقینا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ یہودی ایک تو آپس میں سازشیں بناتے رہتے تھے اور دوسرا ایک دوسرے سے کہتے کہ صرف اسی کا یقین کرو جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہو، اور اس بات پر ہرگز یقین نہ کرو کسی اور کو بھی ویسی ہدایت جیسی تمہیں ملی ہے ملی ہو۔ یہودیوں کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نبوت صرف بنی اسرائیل کو ملی ہے، ان کے سوا کسی اور قبیلہ کو نہیں ملی، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل سے نہیں تھے بلکہ بنی اسماعیل سے ہیں، لہٰذا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے ان کے مطابق، وہ یہ کہتے تھے۔ یہودی اس بہانے سے لوگوں کو اسلام سے روکتے تھے۔ ان کے علماء کا کہنا تھا کہ تم زبان سے اسلام کی حقانیت کا اقرار کر لینا مگر دل سے نہ کرنا، اور یہودیوں کے اس دعوے کو نہ سراسر یہاں پہ جھوٹا قرار دیا گیا۔ جو کہتے تھے نا نبوت ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں مل سکتی، کیونکہ اس بات کا ذکر کسی آسمانی کتاب میں موجود ہی نہیں ہے جس کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو کہ فضل تو یقینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، یعنی وہ جسے چاہتا ہے نبوت عطا فرما دیتا ہے۔ تو جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے قید نہ لگائی تو تم لگانے والے کون ہوتے ہو؟ نبوت میرا فضل ہے، جس سے چاہوں عطا کروں، میں نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے خاص نہ فرمایا۔ اس آیت میں یہ بھی معلوم ہوا کہ نبوت اعمال سے نہیں ملتی، یہ محض اللہ کے فضل سے مل جاتی ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص فرما لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبوت اور رسالت کے ساتھ جسے چاہے خاص فرما لیتا ہے۔ نبوت جس کسی کو ملتی ہے نا اللہ کے فضل سے ملتی ہے، اس میں ذاتی استحقاق کا دخل نہیں، یہ نہیں کہ ذاتی محنت کر کے تو اب کسی کو نبوت نہیں ملے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خاتم النبیین ہیں، سب سے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔
اور فرمایا ومن اہل الکتاب من انتا من ہو بکنتار یؤدیہ الیہ، اور اہل کتاب میں کوئی تو وہ ہے اگر تم اس کے پاس ایک ڈھیر بھی امانت رکھ دو، یؤدیہ الیہ، فرمایا تو وہ تمہیں پورا پورا ادا کرے گا۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ اِنْتَا مَنْهُ بِدِینَارٍ لَا يُؤَدِّي إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، ایک تو وہ ہیں جو کہ پورا پورا واپس کر دیں گے، اور انہی میں سے ایک گروہ وہ ہے کہ اگر تم ان کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھو نا تو جب تک ان کے سر پہ نہ کھڑے رہو گے وہ تمہیں ادا نہیں کریں گے۔ ذالک بأنہم قالوا لیس علینا فی الأمیین سبیلا، اور فرمایا کہ ان کی یہ بددیانتی اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں کے معاملے میں ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہوگی۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَاذِبَ هُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ مانتے ہیں۔ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی اور میں ظاہر فرمایا گیا کہ اس میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ان دو قسم کے لوگوں کے بارے میں فرمایا اہل کتاب میں کوئی تو وہ ہے اگر تم اس کے پاس ایک ڈھیر امانت رکھ دو تو وہ تمہیں پورا پورا واپس کر دے گا۔ اصل میں یہ آیت پاک نازل ہوئی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک قریشی نے نا 1200 اوقیہ سونا امانت رکھا تھا، 140 کلو سونا جو ہے نا امانت کے طور پہ رکھا، تو آپ نے اس کو ویسا ہی سارا کا سارا واپس کر دیا، ذرا بھی خیانت نہیں کی۔ اور بعض اہل کتاب اتنے بد دیانت ہیں کہ تھوڑے سے مال پر بھی ان کی نیت بگڑ جاتی ہے، جیسے فنحاس بن عزورہ نامی یہودی تھا، اس کے پاس ایک نا بندے نے ایک اشوری رکھی تو اس کو بھی واپس کرنے سے وہ انکاری ہو گیا۔ یہ ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو آگاہ فرما رہے ہیں کہ ان میں کوئی تو ایماندار ہے اور کچھ بڑے بے ایمان ہیں۔ فرمایا بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، فرمایا کیوں نہیں جو اپنا وعدہ پورا کرے اور پرہیزگاری اختیار کرے، بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ یہودیوں کی بات کہ دوسرے مذہب والوں سے بددیانتی کرنے پر ان سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہوگی، یعنی کہ وہ ان کا یہ خیال تھا کہ کسی دوسرے مذہب سے نہ کوئی ہڑپ کر لو مال تو تمہیں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بیان فرما دیا کہ دوسروں سے بددیانتی کرنے پر پوچھ گچھ کیوں نہیں ہوگی۔ وعدہ پورا کرنا، امانت کا ادا کرنا، دونوں چیزیں پرہیزگاری کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور پرہیزگاری اللہ تعالیٰ کو نہایت محبوب ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی پسند پر چلے گا وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بنے گا، اور جو اللہ کی پسند کی مخالفت کرے گا اس پر ضرور مواخذہ کیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو کسی سے وعدہ کیا جائے اسے ضرور پورا کیا جائے، خواہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ ہو یا عام انسانوں سے یا نبی سے یا وقت نکاح جو اپنی بیوی سے وعدہ کیا ہوا ہے اس کو بھی یاد رکھے، اس کو بھی پورا کیا جائے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو وایمانہم اور اپنی قسموں کو ثمنا قلیلا بہت تھوڑی قیمت کے بدلے میں لیتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے وعدے اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، فرمایا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، تو ان لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ ولا یکلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں فرمائے گا۔ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ، اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ ولا یزکیہم، نہ انہیں پاک کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ آیت یہودیوں کے علماء اور ان کے کچھ سرداروں ابو رافع، کعب بن اشرف اور حی بن اخطب ان کے بارے میں نازل ہوئی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے نا چھپایا تھا، جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق ان سے تورات میں لیا گیا تھا، انہوں نے اس کو بدل دیا اور بجائے اس کے اپنے ہاتھوں سے کچھ نہ کچھ لکھ دیا۔
اور جھوٹی قسم کھائی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اپنی جماعت کے جہنوں سے رشوتیں اور مال و دولت حاصل کرنے کے لیے کیا۔ ان کے لیے یہ شدید وعید بیان کی گئی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے وعدے اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت دیتے ہیں نا، ان لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ اللہ قیامت کے دن نہ ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ نہ ان سے کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھا۔ ابو ذر غفاری نے عرض کی کہ وہ لوگ جو بہت نقصان والے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ فرمانا، ایک وہ جو تکبر کی وجہ سے نا اپنی جو تہ بند ہے نا وہ زمین کے اوپر رولتے ہیں، ٹخنوں کے نیچے نا اپنی شلواروں کو یا تہ بندوں کو نیچے رکھتے ہیں تکبر کی وجہ سے۔ اور دوسرا فرمایا، اور دوسرا احسان جتلانے والا، اور تیسرا اپنے تجارتی مال کو جھوٹی قسم سے رواج دینے والا، جو بھی کاروبار کر رہے ہیں قسم اٹھا کر اس کو فروخت کرنا، ان کے متعلق یہ وعید بیان کی گئی ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور یقیناً ان اہل کتاب میں سے کچھ وہ ہیں جو زبان کو مروڑ کر کتاب پڑھتے ہیں، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم سمجھو کہ یہ بھی کتاب کا حصہ ہے، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَاذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ تورات پڑھتے ہوئے نا ایسے نہ گڑبڑ کرتے تھے، اپنی طرف سے کچھ مفہوم ملا کر اندازے سے پڑھنا شروع کر دیتے کہ لوگ سمجھے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، حالانکہ وہ کتاب اللہ کا حصہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ تصدیق دینے کے ساتھ بعض اوقات صراحت بھی کر دیتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، حالانکہ یہ صریح جھوٹ ہوتا تھا۔ اور آج کل بھی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو توحید کی آیتیں پڑھ کر انبیاء علیہم السلام، اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ کی شان کا انکار کرتے ہیں، اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ شان انبیاء کرام کا انکار بھی قرآن میں ہے، حالانکہ یہ صریح جھوٹ ہوتا ہے۔ اور ایسے بہت سے لوگوں کو سود، پردے، اسلامی سزاؤں اور دیگر کئی چیزوں کے بارے میں کلام کرتے سنا ہے، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں اور درمیان میں اصل اسلامی احکام رد و بدل کرتے ہوئے اپنی بات اس انداز میں شامل کرتے ہیں کہ سننے والا سمجھے کہ شاید یہ بھی قرآن میں ہی ہے، حالانکہ یہ واضح طور پر دھوکہ اور فریب ہوتا ہے۔ کئی ایسے ہوتے ہیں نا کہ اگر پردے وغیرہ کے بارے میں کہا جائے نا تو اپنی طرف سے تعویلیں جو ہے نا پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی آدمی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ اسے کتاب و حکمت اور نبوت عطا فرمائے، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرنے والے بن جاؤ، نعوذ باللہ۔ اور فرمایا وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بلکہ وہ یہ کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور اس لیے کہ تم خود بھی اسے پڑھتے ہو۔ اور فرمایا وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ،
اور نہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو، کیا وہ تمہیں تمہارے مسلمان ہونے کے بعد کفر کا حکم دے گا؟ یہاں انبیاء علیہ السلام کی شان کا بیان ہے کہ ان پر ہونے والے اعتراض کا جواب ہے، جیسے کہ آیت کے شان نزول سے واضح ہے۔ فرمایا گیا کہ کسی آدمی کو یہ حق حاصل نہیں اللہ تعالیٰ اس سے کمال علم عطا فرمائے اور اسے گناہوں سے معصوم بنائے اور پھر لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دے۔ یہ انبیاء علیہ السلام سے یا ناممکن ہے، اور ان کی طرف ایسی نسبت بہتان ہے۔ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ربانی یعنی اللہ والے بننے کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ نجران کے عیسائیوں نے کہا کیا کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا ہے ہم انہیں رب مانیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کی تکذیب کی اور بتایا کہ انبیاء علیہ السلام کی شان سے ایسا کہنا ممکن ہی نہیں، کہ تم اپنی طرف سے جھوٹ باندھ رہے ہو۔ اب دوسرا قول یہ ہے کہ ابو رافع یہودی اور ایک عیسائی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں نعوذ باللہ اور آپ کو رب مانے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی پناہ، میں غیر اللہ کی عبادت کا حکم کروں؟ نہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا اور نہ مجھے اس لیے بھیجا ہے۔ تو آیت میں ربانی کا لفظ مذکور ہے۔ ربانی کا معنی ہے نہایت دیندار، عالم با عمل اور فقیہ کے معنی ہے، اور اس سے ثابت ہوا کہ علم و تعلیم کا ثمرہ یہ ہونا چاہیے کہ آدمی اللہ والا ہو جائے۔ جسے علم سے یہ فائدہ نہ ہونا اس کا علم ضائع اور بیکار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید